اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہاں اللہ رب العالمین حکم دیا، یہ دین جو ہم نے دیا ہے ایک دین اسلام، خبردار اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس فطرت میں تبدیلی نہ آئے۔ ہمارے اوپر دو فرض اللہ نے کیا ہے، نمبر ایک ہم اس دین پر قائم رہیں، نمبر دو اپنی اولاد کو جتنا ہمارے اوپر فریضہ ہے اس دین پر خود قائم رہنا اتنا ہی بڑا فریضہ ہے، لوگوں کو بھی اپنی اولاد کو بھی اس دین پر قائم کرنا۔ سورہ تحریم کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، امر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے ہر کلمہ گو ایمان والا، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ہر ذمہ دار پر اللہ نے دو فریضہ عائد کیا ہے۔ نمبر ایک قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نمبر دو واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کننا فتیانا حذابرا، کہتے ہیں ہم لوگ بالکل ابھی نوجوانی کو پہنچ رہے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ بالکل نوجوانی کو پہنچ رہے تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو بلایا، فتعلمنا الایمان، ہم لوگوں کو اللہ رسول سب سے پہلے ایمان سکھلایا، اور فرماتے ہیں جب ایمان اللہ رسول نے سکھلا دیا تو تعلمنا القرآن، پھر اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن سکھلایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو ایک جگہ مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ بعدہ ہم اپنے جماعتی احباب، جماعتی نظم و نسق کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بات میں کہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ بھڑکایا جاتا ہے کہ تمہاری جماعت کیا کر رہی ہے، سب سے بڑا تمہاری جماعت کیا کر رہی ہے، کتنے ہسپتال بنائے، کتنے نے کالج قائم کیے، کتنی یونیورسٹیاں قائم کی۔ تمہاری بس جماعت صرف اختلافی مسائل۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز تو سمجھو کہ دنیا میں آسمان کے نیچے زمین پر جو جماعت اس وقت اگر اللہ کے نازل کردہ مشن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور تمام انبیاء کا اگر کوئی کام کر رہا ہے تو الحمدللہ وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ آج ایک گروہ کہتا ہے بڑا رستم زمان، ہم بڑا کام کرتے ہیں،
کہتے توحید پر تقریر نہ کرو، کیوں؟ توحید سے امت میں اختلاف ہوتا ہے۔ چلو ایک نے بڑا فارمولہ پیش کیا، توحید سے اپنی جان چھوڑا لی، اور جب توحید نہیں تو دعوت کس چیز کی دی جائے؟ دوسرا گروہ ہے صرف فضائل بیان کرو، کیوں؟ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے صرف فضائل بیان کرو، مسائل اختلاف والی بات نہ کرو۔ اب ذرا بتائیں، بڑی مشکل کی بات ہے، اگر مسائل نہ بیان کیے جائیں تو وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے ارکان ہیں، وضو کس سے ٹوٹا ہے، نکاح کب ہوتا ہے، طلاق کب پڑتی ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں اس کا ایک کون سکھائے گا لوگوں کو؟ مسائل کون بتائے گا؟ نمبر 3، ایک بڑے فکر مند، بڑے اسکالر، اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس وقت سب حق پر ہیں، کسی کو کوئی باطل نہ کہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ افن سب برابر ہیں، سب کوئی نہیں، یہ بھی وہ بھی سب برابر ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ فرماتا ولا تلبسوا الحق بالباطل، خبردار حق اور باطل کو کبھی ملانا نہیں۔ نمبر 2، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مجرموں اور مسلم فرما برداروں ہم دونوں کو برابر کریں گے؟ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ایک قوم ہے وہ صرف سنت کی بات کرو، بدعت کی بات نہ کرو، یعنی صرف میٹھا کھاؤ، ٹکے کباب کڑوا نہ کھاؤ۔ عجیب سی کھوپڑی لوگوں نے بنا رکھی ہے، صرف سنت کی بات کرو اور بدعت کی بات نہ کرو۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، فاصدع بما تؤمر لقد تبین الرشد من الغی، اے نبی حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، باطل کو باطل کہیں اور حق کو حق کہیں۔ اسی لیے ہم بتاتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلف کہا کرتے تھے، الحمدللہ کہتے ہیں جیسے دنیا کے سارے مذاہب، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اسی کے اندر یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور ایک اسلام ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب میں جو اسلام کو مقام حاصل ہے، وہی مسلمانوں کے سارے فرقوں میں اہل حدیث مسلک کو حاصل ہے۔ اس لیے میں کہوں گا آپ لوگوں سے کہ دوستو ذرا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی بات پر غور کرو۔ کسی نے کہا حضرت دعا کریں میری موت اسلام پر آئے۔ کس پر آئے؟ اسلام پر کہ اللہ اکبر۔ بات تو بڑی بظاہر معمولی ہے، کہتے ہیں خبردار، سامنے والا کہتا ہے امام صاحب دعا کرنے میری موت اسلام پر آئے۔ کہا اللہ میں دعا نہیں کروں گا۔ کافر کہا دعا کراؤ اللہ میری موت سنت پر آئے۔ کس کے مطابق؟ سنت۔ پھر کہا ارے پورا اسلام سنت ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سنت پر موت آئے۔ کیوں؟ اسلام تو بہت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، لیکن سنت کا مطلب یہ ہے کہ نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ باپ دادا کا رسومات۔ دعا کرو اللہ ہم سب کی موت سنت پر لائے اور ایک خاتمہ بالخیر ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آج اولاد کا معاملہ، میں حال میں داخل ہوا تو کوئی خطیب یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نعرہ پڑھ رہے تھے بیچارے، بڑی اچھی بات تھی۔ تو دوستو جو ہمیں موضوع دیا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور بچیوں پر خاص طور سے بچیوں پر نگاہ رکھی جائے تاکہ بچیاں ہماری دیندار رہیں۔ میرے بھائیوں آج اگر بچے نافرمانی کر رہے ہیں، بچے نافرمانی کر رہے ہیں، بچیاں بغاوت کر رہی ہیں، ماں باپ تنگ ہیں،
تو ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت، ادنا درجے کی مصیبت تم کو اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک کہ تم نے کچھ غلطی نہ کیا ہو۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر تمہارا کبھی دوپٹہ کسی لکڑی یا کانٹے میں پھنس کر کے خراب ہو جائے، دھاگے نکل جائیں، تو اپنا غصہ کانٹے پر اور پتھر پر نہیں اتارنا، بلکہ محاسبہ کرنا تم سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارا کپڑا خراب کر دیا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ان میں کچھ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کوئی نقصان تمہارا نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب تک کہ تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی غلطی نہ کیا ہو۔ تو یاد رکھیں کم سے کم 4 فرائض سمجھیں، 4 فرائض ہیں جو مسلمانوں نے چھوڑا۔ بہت ساری چیزوں میں 4 بڑی غلطیاں مسلمان کر رہا ہے جس کی وجہ سے بچے ہمارے آوارہ اور بچیاں جو ہیں بے راہ روی پر جا رہی ہیں۔ آپ ان کو غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سورۃ روم کی آیت، سورہ روم کی آیت، اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ بڑی اہم چیز ہے، سنو، اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ پہلی چیز، یہ 4 فرائض ہم چھوڑ رہے ہیں، بہت ہیں 4۔ نمبر 1، اس آیت میں اللہ نے جو فریضہ مقرر کیا تھا اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا۔ فریضہ کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، سورہ روم کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اے ہمارے نبی یا اے ہمارے مخاطب کلمہ پڑھنے والے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ دین حنیف جو تم کو ملا ہوا ہے اپنی ساری توجہ اس دین پر رکھنا، یہ پہلا فریضہ ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے ہمارے نبی اور اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی ساری توجہ اس دین پر، دین حنیف پر۔ حنیف کہتے ہیں وہ دین، وہ چیز، حنیف اصل میں کہتے ہیں ٹیڑھے کو۔ اگر کوئی لنگڑا ہو کے چلتا ہے تو اس کو حنف کہا جاتا ہے۔ حنیف ہے انسان ایک طرف مائل ہو جائے، جھک جائے، ٹیڑھا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اصل میں حنیف۔ شریعت کے اصطلاح میں حنیف کہا جاتا ہے دوستو صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے، حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف جھک جائے، اس کو کہا جاتا ہے حنیف۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خبردار، یہ دین جو ہے دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس خالص دین اسلام کی طرف توجہ کریں۔ اور آگے فرمایا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اے بندے ساری توجہ تمہاری دین پر ہو جو اللہ نے دین دیا ہے، اور یہ دین ہے کیا؟ دین حنیف ہے۔ اور فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہاں اللہ رب العالمین حکم دیا یہ دین جو ہم نے دیا ہے ایک دین اسلام، خبردار اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، لا تبدیل لخلق اللہ،
اس دین میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دین سے انحراف نہ کرو، اس دین پر قائم رکھو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت میں تبدیلی نہ آئے۔ ہمارے اوپر دو فرض اللہ نے کیا ہے۔ نمبر ایک، ہم اس دین پر قائم رہیں۔ نمبر دو، اپنی اولاد کو جتنا ہمارے اوپر فریضہ ہے اس دین پر خود قائم رہنا اتنا ہی بڑا فریضہ ہے، لوگوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس دین پر قائم کرنا۔ میرے بھائیو، یہ فریضہ ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور یہی دین ٹھوس دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، سارے بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بھی اسلام پر پیدا ہوئے، اور ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کوئی غلط چیز نہ ملے تو کبھی بھی بچہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، بچہ تو آپ کا اسلام پر پیدا ہوا، مسلمان پیدا ہوا، دین اور توحید عقیدے پر پیدا ہوا، لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ لاپرواہی کرتے ہیں یا غلط تعلیم دیتے ہیں، کسی غلط مدرسے میں، غلط اسکول میں داخل کیا تو بچہ کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی عیسائی بن جاتا ہے، کبھی مجوسی بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں غور کرو، اگر بچہ بے دین ہوتا ہے، بچہ بگڑتا ہے، بچہ غلط راہ پر جاتا ہے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں اگر آوارہ ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے اس کا ذمہ دار اللہ نے ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو اللہ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، مسلمان پیدا ہوا، لیکن ماں باپ نے لاپرواہی کی، غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے بچہ جو ہے گمراہ ہو گیا، کبھی شرک میں ہے، کبھی بدعت میں ہے، کبھی غیر مسلموں کے کلچر پر ہے، کبھی یہود و نصارہ کے راستے پہ گیا۔ میرے بھائی، ساری ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس حدیث کے اندر یا قرآن کی اس آیت میں ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے یہ فریضہ ماں باپ نے پہلے چھوڑا۔ کیوں؟ بچہ کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیسی تعلیم ہے، اساتذہ کہاں ہیں، تعلیم کیسی ہے، اس چیز پر کوئی توجہ ماں باپ نے نہ دیا۔ ماں باپ نے صرف ایک چیز دیکھا کہ ہاں فلاں مدرسے اسکول میں دنیاوی تعلیم بڑی عالی شان ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ وہاں کیا سیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلا فریضہ آج مسلمانوں نے چھوڑا، اپنی اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کو اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا اور اس کی صحیح رہنمائی کا اہتمام نہ کیا گیا، یہ فریضہ تھا۔ اسی لیے اس آیت کے بارے میں بتائیں، ایک دن عمر بن الخطاب بیٹھے ہوئے اور سامنے سے معاذ بن جبل گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے معاذ بن جبل کو بلایا، اب ذرا غور سے سنیں، کہا یا معاذ، ماں کے وام هذا الدین، یہ دین اسلام ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے سماج میں، ہمارے مارکیٹ میں، یہ دین اسلام کب تک قائم رہے گا؟ ماں کے وام هذا الدین، یہ دین ہماری اولاد میں، ہمارے اہل ویال میں کب تک یہ دین باقی رہے گا؟ وہاں حضرت معاذ نے کہا، اے عمر، تین چیزیں جب تک آپ کریں گے، تین چیزیں جب تک پائی جائیں گی، تب تک معاشرے میں دین رہے گا، ایمان رہے گا، اور سارے گھر میں اولاد چھوٹے بڑے
جتنے ہیں تقریباً سب کے سب انشاءاللہ وہ دین پر قائم رہیں گے۔ کہا معاذ بتاؤ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا نمبر 1 الاخلاص، ہمارے اندر اخلاص آ جائے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیم، شریعت کی ہر بات کو دنیا کی ساری چیزوں پر مقدم رکھیں۔ اگر آپ اللہ کی کتاب کو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو، نبی کی سنت کو، شریعت کو ہمیشہ اگر آپ مقدم رکھیں گے تو یہ اخلاص ہے۔ پھر کہتے ہیں وہی الفطرہ، اخلاص اپنے اندر ہے، اللہ کے لیے مخلص ہو، اپنے لیے مخلص ہو، اولاد کے لیے مخلص ہو، اپنی جماعت کے لیے مخلص ہو، ہر ایک کے لیے آپ مخلص بن جائیں۔ نمبر 2 کہتے ہیں الصلاۃ وہی الملہ، الصلاۃ وہی الملہ، دوسری چیز نماز ہے۔ جب تک 5 وقتہ نماز کی پابندی ہوتی رہے گی، جب تک شوہر بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، پورے گھر کے لوگ جب تک نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تب تک گھر میں دین ہوگا، بازار میں دین ہوگا۔ جب تک نماز کی پابندی کریں گے میرے بھائیو، وہی الملہ، یہی اسلام ہے۔ اصل میں اسلام، ملت اسلامیہ کا دار و مدار اقامت صلاح پر ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کہا بڑی بات، بہترین بات بتائی کہ واقعی اگر نماز گھر میں پڑھی جائے، اخلاص ہو اور نماز پڑھی جائے گی تو یقیناً اس ہمارے گھر میں، ہمارے بوڑھوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے جوانوں میں، یہاں تک ہمارے بچوں کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا، دین موجود ہوگا۔ اگر نماز چھوڑ دیے تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر نماز چھوڑ دینے کے بعد اب جو ہے دین اولاد میں نہیں رہے گا۔ یہ فریضہ ہم نے چھوڑا۔ نمبر 3 کہا کہ الطاعہ وہی العصمہ، اللہ اکبر، الطاعہ وہی العصمہ، اور جب تک چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ اکبر، جب تک چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہیں، ان کے من کا مشورہ، ان کی بات قبول کرتے رہیں، جب تک چھوٹے اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے رہیں گے اور بڑوں کی فرمان برداری کرتے رہیں گے، تب تک یاد رکھنا کبھی گمراہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اسما کہتے ہیں ضلالت سے، گمراہی سے، آوارگی سے، شرک سے، بدعات سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کا نام اسما ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا واقعی ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، ہمارے اہل ویال میں، ہمارے معاشرے میں اسی وقت تک دین باقی رہے گا جب تک کہ 3 چیزیں امت کرتی رہے۔ تو اب آپ بتائیں آج اولاد کو کتنا نماز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ سوچیں کتنا اخلاص اور کتنا زیادہ ہم اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھنے کی فکر کر رہے ہیں۔ فاقم وجہ کا ایک امر ہے، فریضہ ہے کہ خود بھی دین پر قائم رہو اور اپنی اولاد کو بھی دین پر قائم رکھنے کی فکر کرو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تمہارا عقیدہ، نہ تمہارا منہج، نہ تمہارا عمل خراب ہو اور نہ تو تمہاری اولاد میں بے دینی آئے۔ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہا ہے اور اس طرح سے دین پر قائم رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے دوستو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک فریضے کو ترک کر دیا۔ نمبر 2، دوسرا فریضہ جو ہم نے ماں باپ نے ترک کیا، آج معاشرے سے غائب ہوا۔ دوسرا عقیدہ سورہ تحریم کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، امر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میں سے ہر کلمہ گو
ایمان والا چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ہر ذمہ دار پر اللہ نے 2 فریضہ عائد کیا ہے۔ نمبر 1، قو انفسکم، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوستو 2 فریضہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قو انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ نمبر 2، وَأَهْلِیکُمْ، اور اپنے اہل ویال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، آپ نے کبھی غور کیا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، پہلا فریضہ۔ نمبر 2، اپنے اہل ویال کو، بچوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، یہ دوسرا فریضہ۔ اب کتنے لوگ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ اب ذرا سمجھیں، اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے بالایمان والعمل الصالح، عقیدہ ایمان درست ہو اور عمل صالح کرے۔ عمل صالح، ایمان اور عمل۔ میرے بھائیو، صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیابی ہے، جہنم سے آزادی ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ نمبر 2، اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں گے؟ اب ذرا سوچیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے ایمان اور عمل صالح سے، اور اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ادبوہم وعلموہم الخیر، اپنے آپ کو ایمان اور عمل صالح سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کو اسلامی احکام، اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت اور ان کو ان کی اصلاح کر کے جہنم سے بچاؤ۔ میرے بھائیو، ذرا ایمانداری سے بتاؤ، ہم کیا آج ہمیں اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کی فکر ہے؟ ابھی ایک صاحب ہیں، ایک صاحب ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، یہی آپ کے قریب کے ہیں، تقریباً 3 کروڑ کی جائیداد بیچی۔ کتنے؟ 3 کروڑ کی جائیداد انڈیا میں بیچی، قریب کے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ہم اپنے بچے کو UK بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! ایک انسان اپنے بیٹے کو دنیاوی تعلیم کے لیے 3 کروڑ کی جائیداد اور پراپرٹی بیچ رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یا لوگوں نے سوچا کہ اپنی اولاد کو اتنی اس تعلیم سے پہلے اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر ہونی چاہیے؟ قو انفسکم، صرف ایک پر نجات ملے گی۔ اے لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ اے ادبوہم وعلموہم الخیر، ان کو اسلامی آداب اور اسلامی تعلیم و تربیت کے ذریعے بچاؤ۔ اور دوستو یاد رکھ لینا، یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے، اگر انسان خود اپنے آپ اپنی اصلاح کرے اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کرے تو اس سلسلے میں جانے کے بعد سورہ زمر کھول کر کے دیکھیے گا۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک خسران المبین۔ اللہ نے فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل۔ اللہ اکبر! اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے نبی کو بتا دیں، سب سے بڑا خسارہ اور نقصان وہ انسان اٹھا رہا ہے جو فریضے کو ترک کر دے، نہ اپنی تربیت کیا نہ اپنی اولاد کی تربیت کیا، اور جہنم میں دونوں جائیں۔ اور کیسے جائیں؟ کیسے جہنم میں؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ایسے جہنم کے گڈھے میں ڈالا گیا۔ جہنم، زمین بھی جہنم کے آگ کی ہے، دیوار بھی جہنم کے آگ کی ہے، اور کمال ہے اوپر چھت جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہے۔ اللہ نے فرمایا الا
سن لو، ذالک سب سے بڑا خسارہ یہ اٹھا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد کو جہنم سے بچائیں، اگر اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی طرح جیسے آپ نیک بنتے ہیں اتنی ہی فکر اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ غالباً ہم سمجھتا ہوں اس فریضے میں کتنی کوتاہی ہو رہی ہے سب کو معلوم ہے دوستو۔ اب اگر ہم فریضہ ادا نہ کریں اور بچے اور بچیاں آوارہ نکل جائیں تو میرے بھائیوں یہ بچوں کو قصور نہیں، بچوں سے پہلے باپ اور ماں کا قصور ہے۔ آگے تیسرا فریضہ توحید کی دعوت۔ توحید کی دعوت بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ، ابن سنی، بہت سارے محدثین نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ نبی عن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، حدیث کیا تھی؟ کہتے کان اذا افصح الغلام، پیارے نبی کی سنتیں تھی، اذا افصح الغلام، جب بچہ بات کرنے لگتا، خاندان، قبیلے، قرابت داروں میں، کان اذا افصح الغلام، جب بچہ بات کرنے شروع کرتا تو ہم تو کیا کہیں گے، گنتے رہتے ہیں 2.5 مہینہ باقی ہے، 2.5 سال ہوا، کیسے میں ڈال دیں گے؟ وہاں کیا پڑھایا؟ A for apple، B for banana، C for cat، تو وہ ایسی زندگی پر پھر شکایت کرتا بچے ہمارے آوارہ نکل رہے ہیں۔ ارے تم نے اللہ کا تعارف نہ کروایا، سیب کی تعلیم دی، سیب پیدا کرنے والے کی تعارف نہ کروایا، بلی جیسی مخلوق کی خوب یاد کرائیں، مار کر کے بچوں کو یاد کرائیں گے۔ پھر بچہ جب بڑا ہو گیا تو ایک رسم ہے بعض علاقوں میں، دعوت دی جائے گی، خالائیں، ساری انٹیاں، ساری بہنیں اب پھول لے گی اور آئے گی، کیا بات ہے آج بچے کی زبان کھلوائی جائے گی، یعنی مولوی صاحب آئیں گے بسم اللہ پڑھوائیں گے۔ میرے بھائی ذرا سوچو کتنی بڑی کوتاہی۔ نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ کان اذا افصح الغلام، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا جب بچہ بات کرنے لگتا، زبان گفتگو کرنے لگتا تو سب سے پہلے بچے کو بیٹھاتے اور کیا کہتے؟ اے بچے پڑھ، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آخری آیت یاد کراتے تھے، یعنی بچہ بات کرنے لگے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام عقیدے توحید پر زور دیتے تھے۔ ہم بچہ بات کرنے لگا تو بلی کا تعارف کروائیں گے، کتے کے بھی تعارف کروائیں گے، مول اور شیر کا تعارف کروائیں گے، لیکن رب کا نہیں۔ جبرائیل امین پہلی وحی لے کر کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہونا یہ چاہیے تھا اسلام کی ابتدا توحیدی کلمات سے ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، حیرت کی بات ہے، پتہ نہیں یہ حدیث کیوں نہیں لوگ اپناتے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ نبی یہ یاد دلاتے، اے بیٹے پڑھو الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ جب بچہ چھوٹا سا ہے اور بچے کو سمجھا دیا گیا، دل میں پیوست کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا اور اللہ کی کوئی بیوی، کوئی اولاد نہیں ہے،
دنیا میں کون سی عیسائی ہے کہ اس بچے کو عیسائی بنا سکے؟ کیوں؟ باپ نے سنت کے مطابق، ماں نے سنت کے مطابق اس بچے کو سب سے پہلے جب گفتگو شروع کیا تو توحید خالص اس کے دل میں ڈال دیا۔ امام حسن ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے لوگو بچپنے میں کسی چیز کو یاد کرا دینا، کیا خیال ہے؟ وہ ہے کنک سے علی الحجر، جیسے پتھر پر لکیر، اور نہ مانے تو پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچپنے میں ان کے روتے رہے ہوں گے، بیٹے سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا، بیٹے ذرا سو جاؤ ورنہ جن آ جائے گا۔ ماشاءاللہ ایسا ماں نے جن بابا سے ڈرایا، بھوت ڈرایا کہ بوڑھا ہو کے پہلوان بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، لیکن چونکہ ماں نے غلطی کس سے ڈرا دیا ہے؟ بھوت سے، شیطان سے، جن سے۔ اگر ایک پہلوان جا رہے ہوں اور دو آدمی مل جائیں، بھائی ذرا ادھر سے جانا ادھر سے نہیں جانا، کیوں؟ اس درخت پر جن رہتا ہے، بس ارے ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، چلے جائیں گے، چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں ایک کوئی کوا بیٹھا رہا، اس ڈالی سے اڑا ادھر اڑا کے بیٹھا، پتے ہلے، ان کی سب کشیاں ختم ہو گئی، بھگے کیوں؟ واقعی پہلے سے بتا دیں کہ آج جن رکھتا ہے، کوئی جن نہیں ہے، لیکن ماں نے بچپنے میں آپ کو جن سے ڈرایا ہے۔ میرے بھائیوں، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، ابھی قاعدے سے کھانا نہیں کھاتا، بس بات کرنا شروع کیا۔ پیارے نبی نے کیا سکھایا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ جب ایسی توحید آپ نے بچے کے اندر راسخ کر دیا، شروع میں سب سے پہلی چیز بچے کے دل میں توحید آ گئی۔ اب دنیا میں کوئی اسے نہ مرتد بنا سکتا ہے، نہ اسے مشرک اور بدعتی بنا سکتا ہے، نہ اسے اسلام سے کوئی پھیر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم، اور پہلا فریضہ کیا ہے؟ بچپنے ہی میں توحید کی دعوت دینا اور توحید اس کو سکھلانا۔ اسی لیے اگر ہم نے اور آپ نے کوتاہی کیا تو بڑا ہی نقصان خسارہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں آج یہ فریضہ نہایت آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اس فریضے کے ترک کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بچے اور ہماری بچیاں سب ادھر ادھر پھیل رہی ہیں، اور کوئی گمراہ ہو رہا ہے، کوئی آوارہ نکل رہا ہے، یہ اس کے ماں باپ کو قسم کی سزا مل رہی ہے چونکہ انہوں نے فریضہ ادا نہیں کیا۔ یہ تیسرا فریضہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حضرت جندب بن عبداللہ الجنادہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتیان الحضابرہ، کننا فتیانا حضابرہ، کہتے ہیں ہم لوگ بالکل ابھی نوجوانی کو پہنچ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم لوگ بالکل نوجوانی کو پہنچ رہے تھے، ابھی جوان بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو بلایا، فتعلمنا الایمان، ہم لوگوں کو اللہ رسول سب سے پہلے ایمان سکھلایا، اللہ اکبر، عقیدہ سکھلایا۔ فتعلمنا الایمان، ہم لوگوں نے قرآن سے پہلے ہم لوگوں نے ایمان سیکھا۔ اللہ کے رسول نے ایمان سکھلایا، عقیدہ سکھلایا، توحید سکھلائی، اور فرماتے ہیں جب ایمان اللہ کے رسول نے سکھلا دیا تو تعلمنا القرآن، پھر اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن سکھلایا۔ پھر کہتے ہیں کیا؟ فازددنا ایمانا، پہلے قرآن سیکھا، ایمان، پھر قرآن پڑھا، تو نبی نے جتنا ایمان سکھایا تھا وہ سارا ایمان ہمیں قرآن میں مل گیا۔ ہم لوگوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا اور بڑا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کون سے ماں باپ ہیں جو بچے کو عقیدے کی تعلیم بیٹھا کر کے دے رہے ہوں، بچے کو سکھلا رہے ہوں؟ نمبر 4،
چوتھا فریضہ جو ہم نے چھوڑا وہ ہے میرے بھائیوں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ماں باپ پر بھی علم حاصل کرنا ہے اور بچے پر بھی کو بھی اتنا علم سکھانا دین کا ضروری ہے جتنا سیکھ لینے کے بعد بچہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو 4 فریضے ہم نے چھوڑا، کہیں ایسا تو نہیں ان فریضوں کو چھوڑنے کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ نمبر 2 پرچی آ چکی ہے، یہ جو آوارگی فحاشی، یہ بے حیائی کیسے آئی، کیسے بے حیائی پیدا ہو گئی؟ تو اس کو اس طرح سے سمجھے میرے بھائی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم اور اسی طرح سے بغوی شرح السنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ادریس کے زمانے تک تقریباً 1000 سال تک دنیا میں کوئی بے حیائی، بے پردگی، بے شرمی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 قبیلے، ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور دوسرا جو ہے نیچے گاؤں میں رہتا تھا۔ ان دونوں قبیلے میں ایک اوپر والا قبیلہ جو تھا ان کے عورتیں، مرد بڑے خوبصورت ہوتے تھے لیکن عورتیں جو ہیں کالی اور بد شکل ہوا کرتی تھی۔ لیکن نیچے جو قبیلہ آباد تھا اس قبیلے میں کے عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی تھی اور مرد کالا، بد شکل کالا ہوتا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کے نظام تھا۔ کہتے ہیں تقریباً 1000 سال تک اس دنیا میں کوئی بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی نہیں تھی۔ 1000 سال گزر جانے کے بعد ابلیس نے، یہی یاد رکھنا، ابلیس ایک انسان مزدور کی شکل میں نیچے آیا اور نیچے والوں کے سامنے کہا کہ حضرت آپ ایسا کریں مجھے مزدور رکھ لیں۔ وہ مزدوری کرنے لگا، مزدور بن کے زندگی گزار رہا تھا اور اس طرح زندگی گزارتے گزارتے اصل میں ایسا ہوا کہ ایک دن اس نے ایک بانسری بجائی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے میوزک کا سلسلہ شروع ہوا۔ بانسری بجائی اور سارے لوگ اکٹھا ہو گئے میرے بھائیوں۔ تو بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا، وہاں عید کا دن ہو گیا، گانے باجے کا دن ہو گیا، نئے نویلے کپڑے پہننے لگے، پھر شیطان اوپر والوں کو بلایا۔ اس طرح سے مرد عورت گانے بجانے، آج کے اسلام سمجھنے کلک ہم اکٹھا ہوئے اور وہاں سے بے حیائی شروع ہوئی، ورنہ بے حیائی کوئی تصور نہیں تھا۔ شیطان سب سے پہلا گناہ اس حضرت آدم اور حوا سے کروا کر کے ان کو بے پردہ کروایا تھا۔ لیکن فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، آدم اور حوا دونوں اپنے درختوں کے پتوں کو توڑ کر کے اپنا صدر ڈھانپنے لگے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہاں سے بے حیائی چلی اور تقریباً 1930 کے قریب اس سرزمین پر سب سے پہلے فرانس نے عورتوں کا ایک ایسا لباس نکالا 1930 کے قریب، اور اخباروں کے اندر شائع کیا گیا ایک ایسا لباس عورتوں کا بے حیائی کا ایجاد کیا ہے کہ پہننے کے بعد عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ ویسے وہاں سے بے حیائی شروع ہوئی، چلتے 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 اب آج کتنی بے حیائی ہوئی وہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ شیطان معاشرے کو خراب کرنے کے لیے عورت کو استعمال کرتا ہے۔ بابا آدم ابلیس کو کی بات نہیں مان رہے تھے لیکن حوا کو ورگلایا۔ حوا ذرا عورت تھی، کمزور دل والی تھی، ان کو بڑا فائدہ نظر آیا، فوراً گئی درخت پھل توڑ کر کے کھائی اور شوہر کو کھلایا۔ اسی لیے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر حوا اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دی ہوتی تو قیامت تک کوئی عورت اپنے شوہر کو غلط مشورہ نہ دیتی۔ ہمیشہ ابلیس عورت کو بے حیائی اور ساری برائیاں پیدا کرنے کے لیے عورت کو استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے عورتوں کا دین، تقوی، پرہیزگاری، اسلامی تعلیم اگر ان کی مضبوط رہے گی تو سارے بے حیائی سے بچے گی۔ آخر میں ایک بات اور بتائیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو
فاتقوا النساء فإن أول فتنة فی بنی اسرائیل، سب سے پہلا عیسائی تورات پر انجیل، ایمان عیسیٰ پر انجیل، اور ایمان اسی طرح یہودی موسیٰ پر ایمان، سنت بھی مانے، تعلیمات مانے، اور تورات پر مانے، لیکن آج ساری بے حیائی وہاں سے کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اول فتنۃ وقعت فی بنی اسرائیل فتنۃ النساء، ابلیس نے، شیطان نے یہود اور نصارہ کو برباد کرنے کے لیے سب سے پہلا فتنہ جو ایجاد کرایا وہ فتنۃ النساء تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے عورتوں بھی تعلیم ہوگی تو اپنے آپ کو فتنے سے بچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کی توفیق نصیب کرے۔ تقریباً 7 آیت، کتنی؟ 7 آیتیں اللہ نے فحاشی کے لیے اور بے حیائی، بے پردگی کے لیے نازل کیا ہے۔ اور یہی ایک چیز یاد رکھیں، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے آج عیسائیوں اور یہودیوں کا جو حشر ہو رہا ہے، اتنا بڑا فتنہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ رسول نے سارا فتنہ، ماں باپ کو سارا فتنہ بنی اسرائیل میں عورت کی وجہ سے، شیطان نے عورت کو استعمال کیا۔ تو میرے بھائیوں، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اپنے آپ کو دنیا کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے بچانا۔ عورتیں فتنہ نہیں ہے، لیکن شیطان ان کو فتنہ بناتا ہے۔ کیوں؟ عورت کو فتنہ بنا کر کے مردوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جب کوئی ماں بہن نکلتی ہے تو شیطان ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، آؤ آؤ آؤ، اس طرح سے شیطان ایسے کرتا ہے، جو نگاہ نیچے رکھتا ہے اس کو بھی نگاہ اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ تو سارا فحش، ساری برائیاں جو ہوتی ہیں میرے بھائیوں، علم و صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے کے بنا پر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔